السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت 2024 ختم ہو رہا ہے اور 2025 آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سال ہمارا نہیں ہے، یہ سال مکمل انگریزوں کا سال ہے، لہذا ہمیں اس میں کسی طرح سے یہ سال نہیں منانا چاہیے۔ تو ایک ہے منانا، کسی چیز کا جشن منانا، کسی چیز کا استقبال کرنا، ایک ہے منانا، اور ایک ہے اس کو بالکل اگنور کر دینا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو نظام اس دنیا کے اندر چلتے ہیں اور دونوں ہی نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ ایک ہے سورج سے چلنے والا نظام، ایک ہے چاند سے چلنے والا نظام، ایک ہے شمسی نظام، ایک ہے قمری نظام۔ شمسی نظام وہ ہے جو سورج سے چلتا ہے، قمری نظام وہ ہے جو چاند سے چلتا ہے۔ مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ شمسی نظام سے چلتے ہیں۔ اس کا جو کیلنڈر بنایا گیا ہے وہ شمسی نظام سے۔ اسی شمسی نظام کے تحت ایک سال ختم ہو رہا ہے، 2024 ختم ہو رہا ہے اور نیا سال 2025 آ رہا ہے۔ اور قمری نظام میں ذی الحجہ میں سال ختم ہوتا ہے اور محرم میں سال شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے اسلامی کیلنڈر، یعنی وہ اس شریعت محمدیہ میں جو کیلنڈر جاری کیا گیا تھا وہ کیلنڈر ہے جو قمری نظام میں چلتا ہے۔ بہرحال اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اس کو منانا کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ چونکہ یہ کیلنڈر عیسائیوں نے تیار کیا ہے اور اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا تعلق وہ لوگ رکھتے ہیں اس نظام کا، تو اس لیے 25 دسمبر کو وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہ بڑا دن مناتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ہاں یہ نظام شروع ہوتا ہے، یعنی شمسی نظام شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ شروع ان لوگوں نے کیا ہے اور بہت سارے لوگ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، تو نئے سال کا استقبال کرنے میں اس وقت جو برا حال ہے وہ انتہائی زیادہ برا حال ہے۔ ہم لوگ بالکل مغربی طرز پر، جہاں اللہ نہیں ہے، جہاں گناہ بے انتہا ہے اور اس حد تک گناہ ہے کہ زنا عام ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ شراب ام الخبائث ہے جو عام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو نظام ہے شمسی نظام، اس نظام کے تحت یہ نظام شروع ہوگا، سال کا کیلنڈر نیا شروع ہوگا، لیکن اس کا استقبال وہ لوگ گناہ کر کے کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور انہی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی ان کے ساتھ گناہوں میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ اس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے، ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے، یہ غور کریے، آپ کا اس نظام کے تحت جو سال گزرا ہے شمسی نظام کے تحت، یہ سال آپ نے کتنا اچھا گزارا، آپ نے اس سال میں کیا کیا خراب کام کیے، آپ نے اس سال میں کیا نقصان اٹھائے، کیا فائدہ اٹھایا۔ آپ اپنے آپ میں ایک محاسبہ کریں، غور کریں کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا نقصان کیے ہیں، کیا کیا فائدہ اٹھائے، اور خاص طور سے ہم نے دینیات کے تعلق سے، اسلامی تعلق سے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے گزشتہ سال میں اور کتنا اللہ کا کہنا مانا ہے۔ اب ہم نئے سال کا استقبال اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ سے عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ گناہ نہیں کریں گے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے، دیگر ارکان کریں گے، محاسبہ کریں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، اس کاروبار میں عمدگی لے کر آئیں گے، حلال کاروبار کریں گے، حرام سے اجتناب کریں گے۔ تو نئے سال میں یہ عہد کریں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں گے اور گزشتہ سالوں میں جو غلطی ہوئی ہیں ان سے توبہ اور تلافی کریں گے۔ دنیاوی اعتبار سے کاروباری غلطیاں ہوئی ہیں تو اس میں بھی غور کریں گے، غور و فکر کرنے کے بعد آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے سال گزرنے کا اور سال آنے کا، اور یہ تو جو وقت گزر رہا ہے بہرحال اس پر افسوس ہونا چاہیے، جیسا ہمیں کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کرا، جیسا ہم کو گزارنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں گزارا۔
تو یہ دو نظام ہیں، اس کو صرف نظام کی حد تک رہنے دینا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، غیروں کے ساتھ مل کر گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نافرمانی کریں گے اور ایسے بڑے بڑے گناہ کریں گے تو بہرحال اس کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔